هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ سب کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذکر کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی جائز مرادوں کو ان کے صدقے میں پورا فرمائے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کی جو محفل ہے یہ صرف بھیلواڑہ راجستھان میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آج کی تاریخ میں عرب و عجم میں ہر جگہ امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں الگ الگ زبانوں میں الگ الگ انداز میں امام حسین اور شہدائے کربلا کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس محفل کو منا رہے ہیں، ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ شہدائے کربلا کو ہمارے یاد منانے سے کوئی فائدہ ہو، بلکہ ہم ان کی یاد بنا کر اپنے مقدر کو جگا رہے ہیں۔ ان کے صدقے میں اللہ ہماری بگڑیاں بناتا ہے۔ شہدائے کربلا کے حوالے سے بہت لمبی تاریخ ہے، پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے۔ اس امت میں دو گروہ ہوئے، وہ گروہ جنہوں نے یا تو کسی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی، یا کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے مبالغہ کر دیا۔ مبالغہ یعنی جتنا مقام نہیں تھا اس سے زیادہ بڑا مقام دنیا کے سامنے بیان کر دیا۔ ایک گروہ کو رافضی کہا جاتا ہے اور ایک گروہ کو خارجی کہا جاتا ہے۔ رافضی اور خارجی، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایک نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی، صرف اہل بیت کو مانا، حضور کے گھر والوں کی تعظیم کی، ان کی عزت کی، ان کو بڑا جانا، ان کی تعریفیں کی، ان کے قصیدے پڑھے، سارا مقام و مرتبہ انہوں نے اہل بیت کو دیا۔ یہ رافضی کہلائے۔ اور کچھ لوگ اس امت میں ایسے ہوئے کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کی شان میں غلو کیا
اور اہل بیت کی توہین کی، لیکن الحمدللہ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہم حضور کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ ہم صحابہ کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارا یہ 10 روزہ پروگرام انشاءاللہ اہل بیت کے مقام و مرتبے کے ساتھ، ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب محرم کا مہینہ آئے اور اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو اہل بیت کے ذکر کی ابتدا کرو صحابہ کرام کے مقام و مرتبے سے، اس لیے کہ دنیا کے سامنے یہ فرق ہو جائے، دنیا والوں کی نظر میں یہ فرق مکمل واضح ہو جائے کہ یہ نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں بلکہ یہ اہل سنت و جماعت ہیں۔ چونکہ وہ طبقہ جسے شیعہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا انداز ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر کے سب سے پہلے اپنے باپ کو شروع کرتے ہیں اہل بیت سے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ ان میں سے اہل بیت کا مقام ستاروں کی طرح ہے جو سمندر میں کشتی کو روشنی دکھاتے ہیں، جس روشنی کی بنیاد پر کشتی چلتی ہے۔ اور صحابہ کا مقام کشتی کی طرح ہے کہ جس میں لوگ سوار ہوتے ہیں، لہذا دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، کشتی کی بھی ضرورت ہے اور روشنی کی بھی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ صحابہ کو اہل بیت سے جدا کرو نہ اہل بیت کو صحابہ سے جدا کرو، صحابہ کا اپنا الگ مقام ہے، اہل بیت کا اپنا الگ مقام ہے۔ تو ہماری یہ محفل انشاءاللہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ذکر سے انشاءاللہ لبریز رہے گی۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں پروردگار عالم کا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے، جس نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، دنیا میں ہمارے محسن کو ہم کسی موقع پر نہیں بھولتے، یعنی جس نے ہم پر احسان کیا ہو، جس نے ہمیں کچھ کھانے کو دیا ہو، جس نے ہمیں کاروبار دیا ہو، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کی چیزیں دی ہوں، ہم زندگی کے کسی موقع پر اسے نہیں بھولتے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں یہ زندگی دی، یہ جہان بھی اسی کا ہے، یہ کائنات بھی اسی کی ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ لیکن آج عالمیہ یہ ہے کہ ایک انسان سب سے قریب ہے، دوستوں کے قریب ہے، وہ رشتہ داروں کے قریب ہے، وہ عزیز و اقارب کے قریب ہے، لیکن وہ اپنے پروردگار عالم کے قریب نہیں ہے۔ جس خدا نے اسے پیدا کیا وہ اس کے قریب نہیں ہے۔ آج انسان کی زندگی میں سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ اگر حقوق کی بات کی جائے تو وہ سب کے حقوق ادا کر دیتا ہے، بھائی کے، رشتہ دار کے، بیوی کے، ماں باپ کے، لیکن سب سے بڑا حق تو ایک انسان پر اس کے خدا کا ہے کہ جس خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ سب سے بڑا حق ہمارے اور آپ کے اوپر اس پروردگار عالم کا ہے جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی ممتا کا عالم یہ ہے، اس کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ جتنا ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ وہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کا عالم یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے، آپ
دنیا میں کسی فیکٹری میں نوکری کرتے ہو، کسی کے یہاں آپ جاب کرتے ہو، ایسے عالم میں اگر آپ 1-2 دن 4 دن اس کے یہاں کام کے لیے نہ جائیں تو 1-2 دن میں اس کے چہرے کا جغرافیہ بدلے گا. 4 دن کے بعد کہیں نہ کہیں اس کی زبان کھل جائے گی. 1 ہفتے کے بعد وہ آپ سے پوچھنے لگ جائے گا، اور 10 دن 15 دن کے بعد وہ آپ کو جاب سے باہر نکال کے کھڑا کر دے گا. اس لیے کہ وہ جو آپ کو کھانا دیتا ہے وہ کسی نہ کسی محنت کے بدلے میں دیتا ہے. جو زندگی گزارنے کے سامان دیتا ہے وہ کسی نہ کسی محنت کے بدلے میں دیتا ہے. لیکن آپ نے 1 ہفتہ کام نہ کیا، بھلے ہی آپ 10 سال پرانے اس کے یہاں ورکر ہیں، بھلے ہی 15 سال پرانے آپ اس کے یہاں ورکر ہیں، لیکن 1 ہفتہ کام نہ کرنے کی بنیاد پر آپ کو الگ کر دیتا ہے، تنہا کر دیتا ہے، جاب سے باہر نکال دیتا ہے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ پروردگار عالم نے آپ کو جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک آپ نے کتنے دن اس کی فرما برداری کی ہے، کتنے دن اس کی بات مانی ہے، کتنے دن اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، کتنے دن اس کی بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، کتنی بار اس کے سامنے آنسو بہائے ہیں، کتنی بار اس کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، کتنی بار اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے ہیں. ذرا دیکھیں تو اس کے کرم کو تو دیکھیں. فجر کی نماز کے وقت میں فرشتے آتے ہیں ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے، اور وہ عصر کے وقت میں چلے جاتے ہیں. پھر عصر کے وقت میں دوسرے فرشتے آتے ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں. ذرا غور تو کیجیے، عصر کی نماز کے وقت میں ہمارا نامہ اعمال، ہمارا گناہوں کا اعمال نامہ لے کر جو فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، پروردگار فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے، فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے، فلاں بندے نے جھوٹ بولا ہے، فلاں بندے نے شراب پی ہے، فلاں بندے نے غیبت کی ہے، فلاں انسان نے زنا کیا ہے. یہ سارا اعمال نامہ عصر کی نماز کے بعد جب فرشتے بارگاہی الہی میں لے کے حاضر ہوتے ہیں، اس کا کرم دیکھیے، اس کی عنایات دیکھیے، اس کی مہربانی دیکھیے کہ مغرب کے وقت میں جب دوسرے فرشتے آتے ہیں تو اعمال نامہ پڑھنے کے بعد بھی وہ دوسرے فرشتوں سے ہمارا رزق بھیج دیتا ہے. گناہ جانتے ہوئے وہ ہمیں رزق دیتا ہے. سالیں گزر گئی، اگر ہماری زندگی 50 سال کی ہے تو اس 50 سال کا ذرا سا محاسبہ کر لیجئے کہ کتنی زندگی ہوئی ہمیں مسجد آتے ہوئے، کتنی زندگی ہوئی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، کتنے دن گزرے ہمیں سجدہ کرتے ہوئے، کتنے دن گزرے ہمیں اللہ کو راضی کرتے ہوئے، کتنے دن گزرے ہمیں یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے. یقیناً ہمارا جواب نفی میں ہوگا، ہمارا جواب نہ میں ہوگا، چونکہ ہمیں مشکل سے ہفتے میں جمعے کا دن ملتا ہے نماز کے لیے، یا کبھی ہفتے میں 1 دن مل جاتا ہے نماز کے لیے، یا سال میں 1 مہینہ ملتا ہے رمضان کا ہمیں عبادت کے لیے. لیکن اندازہ تو لگائیے اللہ کی رحمت کا، ہم جتنے قانون الہی ہیں، جتنے اللہ کے قانون ہیں کہ جس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کا کرم دیکھیے، وہ بھوکا اٹھاتا تو ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. کہیں نہ کہیں سے رزق ہمارے دروازے پر بھیج ہی دیتا ہے. یہ اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. کوئی دنیا میں کام ایسا نہیں. آج ایک انسان رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے یہ سوچ کر کہ کسی کو نہیں معلوم. انسان اپنے روم کے دروازے کو بند کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ چونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اکیلے میں گناہ کیوں کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. ہوٹل میں جا کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے. وہ جنگل میں جا کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ چونکہ اس کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. لیکن اگر کسی کے دل میں یہ بات ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ کہیں نہ کہیں اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. چونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ عالم دیکھنے والا ہے. اس کے لیے نہ کوئی اندھیرا ہے نہ اجالا ہے، نہ رات ہے نہ دن ہے، نہ روشنی ہے نہ اندھیرے ہیں. اس کے لیے ساری چیزیں یکساں ہیں. وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ کھلی جگہ پر بھی دیکھتا ہے، بند تالے میں بھی دیکھ لیتا ہے. ہر عالم میں اپنے بندے کی کنڈیشن اور اس کی کیفیت کو جانتا ہے. بندے گناہ کرتے ہیں وہ جانتا ہے، لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں وہ جانتا ہے، لوگ جوا کھیل لیتے ہیں وہ جانتا ہے، لوگ غیبت کرتے ہیں وہ جانتا ہے، نافرمانی کرتے ہیں وہ جانتا ہے. غرض کے جتنے گناہ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اللہ سارے گناہوں کو جانتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا کرم اور اس کی رحمت دیکھیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود
وہ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ وہی ہے کہ جب سارے دروازے ایک بندے کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جب مصیبت انسان کے سامنے ہوتی ہے، جب سارے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے، وہ بے کس ہو جاتا ہے، وہ مشغول ہو جاتا ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ جب سارے دروازے اس کی نگاہوں کے سامنے بند ہوتے ہیں تو یہ بندہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں سر رکھنے کے بعد وہ روتا ہے، پریشانی کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ حالانکہ آج سے پہلے ہزاروں لاکھوں گناہ کیے ہیں، مگر اس کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس کا کرم دیکھو۔ مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بندہ بارگاہ الہی میں ایسا ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا۔ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، ہمیں رونے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم اللہ کے سامنے کبھی روتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے کبھی گڑ گڑاتے نہیں ہیں، کبھی اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں رونے کا موقع آتا ہے، کبھی دوستوں کے سامنے رو لیتے ہیں، اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے کبھی احباب کے سامنے رو لیتے ہیں، پریشانی میں ہم ملنے والوں کے سامنے رو لیتے ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو اللہ کے سامنے رونے کا مزاج بنا لو، تمہیں دنیا کے سامنے رونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مزاج پیدا کر لو، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہیں آئے گا۔ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کا مزاج پیدا کر لو، اللہ تمہیں دنیا میں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے سامنے حال دل بیان کرنے کا مزاج پیدا کر لو، کسی اور کے سامنے حال دل بیان کرنے کا نوبت نہیں آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگوں رونے کا مزاج پیدا کرو، دل میں ٹائم ملا کرے تو اللہ کے سامنے رو لیا کرو، رات کو وقت ملا کرے تو اللہ کے سامنے رو لیا کرو، اس لیے کہ اللہ کو اس کے بندے کا رونا بہت پسند ہے، بندے کے آنسو بہت پسند ہیں۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ ایک بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے جب روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کے حصے میں آنے والی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کے حصے کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، رویا کرو اللہ کے سامنے۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کو رونا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ ان راتوں میں رونے والے بندے جو زندگی میں روئے، جو اللہ کے سامنے روئے، اللہ نے کسی کو غوث بنایا، کسی کو قطب بنایا، کسی کو ابدال بنایا، کسی کو ولی بنایا، بڑے بڑے مرتبے اللہ نے نواز دیے رات کے رونے کی برکت ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ نے جب بندوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو فرشتوں نے کہا تھا، اے پروردگار ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ زمین میں فساد کریں گے، یہ جھگڑے کریں گے، خون ریزی کریں گے، یہ لڑائی کریں گے۔ اے اللہ اگر تیری عبادت کا معاملہ ہے تو تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تھا، اے میرے فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، جو میری نگاہ دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے بندوں کو پیدا فرمایا، جس وقت میں یہ بندے کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد، دکان سے فارغ ہونے کے بعد، اپنی شوق سے فارغ ہونے کے بعد جب اللہ کے سامنے آ کے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ایک تمہاری عبادت ہے، ایک میرے بندوں کی عبادت ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے، تمہارے پاس خواہش نہیں ہے، تمہارے پاس بیوی اور بچے نہیں ہیں، تمہارے پاس کاروبار نہیں ہے، تم صرف عبادت میں رہتے ہو۔ مگر میرے بندوں کا کمال یہ ہے کہ ان کے پاس دل بھی ہے، ان کے پاس خواہش بھی ہے، ان کے پاس بیوی اور بچے بھی ہیں،
ان کے پاس زندگی کے سارے معاملات بھی ہیں، لڑائی بھی ہیں، جھگڑے بھی ہیں، فساد بھی ہے، ساری ٹینشنیں الجھنیں ان کے دماغ میں بھی ہیں، مگر ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے بعد جب بندہ بارگاہ الہی میں حاضر ہو کے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھ لو، کیا میں نے نہ کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو؟ تمہاری عبادت کا الگ مقام ہے، میرے بندے کی عبادت کا الگ مقام ہے۔ تم صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، مگر بندے کی زندگی میں دنیا کے ہزاروں کام ہیں، ہزاروں کام ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اپنے دکان کو تالا لگا کے آتا ہے میرے لیے، گھر کو چھوڑ کے آتا ہے میرے لیے، کھانا چھوڑ کے آتا ہے میرے لیے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آتا ہے میرے لیے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتا ہے میرے لیے، اور آنے کے بعد میں وہ سردی ہو پھر بھی میرے گھر میں آتا ہے، گرمی کے زمانے میں میرے گھر میں آتا ہے، بارش کے موسم میں میرے گھر میں آتا ہے، دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں میرے گھر میں آتا ہے، میری بارگاہ میں پیشانی کو رکھنے کے بعد اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو بندے کی یہ ادا اتنی پسند ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کا جھکنا دیکھ لو، اس کی عبادت دیکھ لو، اس کا رونا دیکھ لو، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ میری بارگاہ میں جن چیزوں کی فریاد کر رہا ہے اور وہ جن چیزوں کے لیے رو رہا ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے کو وہ تمام چیزیں عطا فرما رہا ہوں۔ میرا بندہ جن چیزوں کے لیے آج سب سے بڑا شکوہ امت مسلمہ میں یہ ہے، اس پورے کورونا کے زمانے میں آپ دیکھ لیجیے، کسی سے پوچھ لیجیے حالات کیسے ہیں، اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے علاوہ اکثر و بیشتر ہمارے اسلامی بھائیوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کی زبان پر شکوہ ہے، کچھ لوگوں کے علاوہ کچھ دیندار لوگ ایسے بھی ہیں اللہ کا شکر ہے ہر حال میں، لیکن اکثریت آج اس زمانے میں ایسی ہے کہ آپ اگر خیریت پوچھ لیں تو کوئی خوشی کے ساتھ الحمدللہ کہہ کر جواب دینے والا نہیں ملے گا۔ اکثر لوگ آپ کو اپنی حالت کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیا کریں پریشانی کا عالم ہے، کیا کریں ہر طریقے سے پریشانی ہے، کیا کریں ہم پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا کریں بڑے حالات نازک ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ایک لمبا زمانہ گزر گیا ہماری اور آپ کی زندگی کو، ہمارے پاس آج جو کچھ ہے وہ اللہ نے دیا ہوا ہے، ایسا ہے ہماری دکان، مکان، ہمارا گھر، ہمارا پلاٹ، بینک بیلنس، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ 50 سال کے زمانے میں جب اللہ نے ہمیں خوب دیا اور ہم لیتے رہے تو یہ آزمائش کا دور بھی تو ہمارے لیے، یہ آزمائش کا دور ہمارے لیے ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے ہماری زندگی میں؟ قرآن عظیم کے دوسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں ہم عنقریب تمہیں آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، تمہیں خوف زدہ کر دیں گے، مال کی کمی سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، تمہیں بھوکا رکھیں گے، ہم ہلاکت جان سے آزمائیں گے کہ لوگ مرنے لگیں گے۔ کورونا کا زمانہ پورا قرآن کی اس آیت میں بیان کر دیا گیا۔ بھوک سے آزمائیں گے، کاروبار سے آزمائیں گے، ہم لوگوں کو مار کے آزمائیں گے، تمہارے مال کو چھین کے آزمائیں گے، کاروبار میں نقصان دے کے تمہیں آزمائیں گے، پھر ہم آزمائیں گے کہ کون صبر کرتا ہے کون ناشکری کرتا ہے۔ ہم آزمائیں گے تمہیں، تمہاری آزمائش کا دور آ جائے گا۔ آج یہ پورے اس زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، لوگ بھوکے بھی ہیں، لوگ پیاسے بھی ہیں، لوگوں کے کاروبار بھی خراب ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھویا۔ پریشانی کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے، مگر آخر میں اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اس زمانے میں صبر کر لیں گے، ہم انہیں ان سے زیادہ عطا فرمائیں۔ جو نقصان ہوگا ان کے اس زمانے میں
بھوک کا نقصان ہوگا، کاروبار کا نقصان ہوگا، دولت کی کمی کا نقصان ہوگا، ان کے بزنس کا نقصان ہوگا، مگر ان تمام چیزوں کو اللہ کی مصلحت سمجھ کر وہ زبان پر شکوہ نہیں لائیں گے، حرف شکایت نہیں لائیں گے، بلکہ ان کی زبان پر یہ ہوگا کہ جو بھی ہے اللہ کی مرضی ہے، جو بھی ہے اللہ جیسا چاہے ویسا کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، تو قرآن کا اعلان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے محبوب خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ آنے والے زمانے میں، آزمائش کے زمانے کے بعد میں جو نقصان ہوا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ ان سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ قرآن کا اعلان ہے اے لوگوں، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں کو زیادہ کر دیں گے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے، تو ہم نعمتوں سے محروم کر دیں گے۔ مجھے بتائیے آپ، اس زمانے میں، یہ کورونا کا زمانہ کہلاتا ہے، اس زمانے میں کاروبار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئی، لاک ڈاؤن کا زمانہ رہا۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، کیا اس زمانے میں کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں 2 وقت کھانا نصیب نہ ہوا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہماری زندگی میں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہمیں صاف ستھرے گھر میں پہننے کے لیے کپڑے نہ ملے ہوں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں پینے کے لیے پانی نہ ملا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لاک ڈاؤن رہا مگر پھر بھی اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، ہمیں کھانا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں جو شکایت ہے لوگوں کی، اس شکایت کا مطلب کیا ہے؟ شکایت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر زمانے میں بندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے۔ ضرورت پوری ہوئی آپ کی ہر زمانے میں، چاہے وہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہو یا کورونا کا زمانہ ہو، بارش کا زمانہ ہو یا طوفان کا زمانہ ہو، ہر زمانے میں اللہ نے آپ کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، ضرورت تو اللہ نے پوری فرمائی ہے۔ ہر زمانے میں حالات کتنی خراب رہے، حالات کتنی ناساز رہے، مگر اللہ نے ضرورت کو پورا فرمایا۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے بندے کہ جن کی خواہش پوری نہیں ہوئی، اس لیے کہ انسان کی جو لمبی امیدیں ہیں، جو اس کی خواہشات ہیں، میرے نبی نے فرمایا انسان کی لمبی خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ انسان کا مزاج ہے۔ اگر اللہ 1,00,000 روپے کا مالک بناتا ہے تو امید کرتا ہے کچھ ایسا ہو کہ یہ 1-2 لاکھ ہو جائیں۔ اللہ اگر 1 کروڑ کا مالک بناتا ہے تو انسان اس پر شکر ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے 1 کروڑ دیے، بلکہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کوئی ایسا کام میرا ہو جائے کہ 1 کروڑ کے 2 کروڑ ہو جائے۔ شکر کا مزاج بندے میں نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خواہشات انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں، انسان کی خواہشات کو قبر کی مٹی ختم کرے گی۔ جب قبر کے اندر چل جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اس وقت میں اس کی خواہشات ختم ہوں گی، ورنہ جب تک وہ دنیا میں ہے تب تک اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جہاں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، انہی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ سب سے بڑی نعمت، ہماری جان سے زیادہ بڑی نعمت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، 63 سال کی زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تمام احکام کو بندوں تک پہنچایا۔ جو حرام تھے انہیں حرام فرمایا، جو حلال تھے انہیں حلال فرمایا، جن میں بندوں کے لیے کامیابی تھی ان کو کامیاب بنایا، جن میں بندوں کے لیے ہلاکت تھی میرے نبی نے ان سے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ 63 سال کی پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے نبی کا کھانا، ہمارے نبی کا پینا، نبی کا چلنا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا، نبی کا بولنا۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، مگر ان سارے نبیوں کی زندگی
آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلے تو آپ کو سارے نبیوں کے نام بھی نہیں ملیں گے، سب کی ہسٹری بھی نہیں ملے گی، چند نبیوں کے علاوہ سب کے واقعات بھی نہیں ملیں گے، لیکن جن نبیوں کا تذکرہ موجود ہے تاریخ کے اندر، اگر ان کے کھانے کے انداز کو آپ تلاش کریں گے نہیں ملے گا کتابوں میں، سونے اور جاگنے کے انداز کو تلاش کریں گے کتابوں میں نہیں ملے گا، غسل کرنے کے انداز کو تلاش کریں گے کتابوں میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ صرف خصوصیت ہمارے نبی کی ہے کہ تاریخ نے ہمارے نبی کے سونے اور جاگنے کے انداز کو بھی محفوظ کیا ہے، بولنے کے انداز کو بھی محفوظ کیا ہے، نبی کے مسکرانے کے انداز کو بھی تاریخ کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ نبی جب چلتے تھے تو زمین پر قدم رکھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، تاریخ نے اسے بھی محفوظ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے، تاریخ میں یہ بھی موجود ہے۔ نبی امامہ کیسا باندھتے تھے، تاریخ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں محفوظ اس لیے کی گئی ہیں کیونکہ اللہ جانتا تھا میرے محبوب کی امت آنے والی ہے جو قیامت تک رہنے والی ہے، میرے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ نبی کے دیوانے نبی کی اداؤں کے مطابق زندگی گزارتے نظر آئیں۔ نبی کا کھانا دیکھیں، نبی کا پینا دیکھیں، نبی کا سونا اور جاگنا دیکھیں، نبی کا بولنا اور چالنا دیکھیں تاکہ اپنے محبوب کے مطابق وہ پوری زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں۔ اسلام کے اندر بڑی سے بڑی بات آپ کو ملے گی اور چھوٹی سے چھوٹی بات مذہب اسلام میں آپ کو مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو اسلام کا انٹروڈکشن کرایا۔ 40 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اب کچھ لوگوں کو یہاں دھوکہ ہو گیا، کچھ لوگوں کو یہاں مسٹیک ہو گئی۔ انہیں دھوکہ یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو 40 سال کے زمانے میں نبوت عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو 40 سال کے زمانے میں نبوت عطا فرمائی، لیکن اعلان نبوت الگ ہے، نبوت الگ ہے، اعلان نبوت الگ ہے۔ میرے نبی سے پوچھو یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے، اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا مٹی اور پانی کے ذریعے خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ کنت نبی، میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا۔ یا رسول اللہ جب آپ نبی تھے اس زمانے میں تو 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت کیوں نہیں کیا؟ یہ 40 سال کا زمانہ جو آپ نے مکے کی گلیوں میں گزارا، 40 سال تک آپ نے اعلان نبوت کیوں نہیں فرمایا؟ آخر وجہ کیا رہی؟ 40 سال تک آپ خاموشی سے زندگی گزارتے رہے، یا رسول اللہ وجہ کیا رہی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے لوگوں 40 سال تک میں نے اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ میں نے 40 سال تک لوگوں کو، آج معاملہ یہ ہے آپ خود مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، جب نہیں جاتے اچانک سے آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں تو وہ سامنے والا روک کے لوٹ کے آپ کو جواب دے گا پہلے خود تو نماز پڑھنا شروع کرو پھر نماز کی دعوت دینا۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور کسی دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو سامنے والا بندہ آپ کو لوٹ کر جواب دے گا کہ پہلے خود جھوٹ بولنا چھوڑ دے اس کے بعد مجھے تاکید کرنا۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے وہ شراب کسی دوسرے شرابی سے کہے کہ شراب پینا چھوڑ دے تو دوسرا بندہ کیا کہے گا؟ پہلے خود شراب چھوڑ دے اس کے بعد مجھے تلقین کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک تبلیغ کرنے والا، لوگوں کو اچھی بات بتانے والا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے والا اگر خود ان چیزوں پر عمل نہ کرتا ہو تو دنیا والے اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دنیا والے اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک خاموشی کے ساتھ اعلان نہیں فرمایا میرے نبی نے، 40 سال تک تبلیغ کی۔ کیوں؟ 40 سال کے زمانے کے بعد جب نبوت کا زمانہ آئے گا اور میں مکے کی گلی میں اعلان کروں گا کہ اے لوگوں جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا حرام ہے، تو کوئی
ایسا شخص میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا معاذ اللہ جو مجھ سے کہے کہ پہلے تم چھوڑو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کیونکہ 40 سال کے زمانے میں انہوں نے مجھے مکے میں دیکھا ہے کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا 40 سال تک عملی طور پر لوگوں کو بتاتے رہے۔ دور تو وہ بھی تھا جب میرے نبی آئے تھے، دور وہ بھی تھا کہ جب بیٹیوں کو زمین پہ دفن کیا جاتا تھا، جس کی بیٹی ہو جاتی خاندان کے اندر سوگ منایا جاتا، غم کے بادل چھا جاتے۔ یہ مزاج تھا مکے کی سرزمین پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، نبی نے پرورش کی۔ خاتون جنت کی انگلی پکڑ کے میرے نبی چلے، خاتون جنت کی پیشانی کو چوما، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو چوما، خاتون جنت کو سینے سے لگایا اور میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، اللہ نے جسے بیٹیاں دی ہیں وہ ان کی عزت کے ساتھ پرورش کر کے شادی کر کے رخصت کر کے ان کے گھر پہنچا دے، وہ باپ جنتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اللہ نے ایک بیٹا نبی کو دیا، کائنات میں دنیا کے سارے بیٹے زندہ ہیں مگر نبی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، مگر چند زمانے کے بعد میں اس کا وصال ہو گیا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا محبوب دنیا کے تمام لوگ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، آپ بیٹوں کو نہیں بیٹوں کی تربیت فرمائیں تاکہ قیامت تک آنے والا ہر باپ بیٹیوں کی تمنا کرے، قیامت تک آنے والا ہر انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ اسے بیٹی دے دے، اس لیے کہ کائنات میں اس کائنات میں سب سے اعلیٰ باپ اگر ہیں تو وہ میرے نبی ہیں۔ نبی کو اگر باپ کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو سب سے افضل والا میرے نبی ہیں۔ خاتون جنت کی تربیت فرمائی۔ جب میرے نبی کو لوگوں نے دیکھا کہ حضور بیٹی سے محبت فرماتے ہیں تو لوگ دعائیں کرنے لگے، اے اللہ ہمیں بیٹا نہیں بیٹی دے، کیونکہ تیرے محبوب کا چہرہ بیٹی کو دیکھ کے مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا دعائیں کرتی رہی۔ 40 سال کے زمانے میں میرے نبی نے عملی طور پر لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ 40 سال کے بعد جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت فرمانے کے بعد مردوں میں سب سے پہلے اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق۔ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میرے نبی سے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپس میں دوستی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بہتر انداز میں جانتے تھے۔ اس امت میں صرف حضرت ابوبکر صدیق کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ جس وقت میں میرے نبی نے کہا ابو بکر کہہ دو اللہ ایک ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اسی لمحے ابو بکر نے اقرار کیا اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ جو دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ نہ بولتے ہوں وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ نہ بولتے ہوں وہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس امت میں مردوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب بچپن کا زمانہ ہے، یہ وضاحت ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ایک زمانے کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، کوئی 20 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 100 سال میں، مگر اسلام لانے سے پہلے عالم یہ تھا کہ وہ بت خانے جا کے عبادت بھی کرتے تھے، بتوں کو سجدے بھی کرتے تھے، مگر اس امت میں حضرت ابو بکر صدیق کی وضاحت ہے کہ جنہوں نے اگرچہ حضور کے سامنے کلمہ پڑھا مگر پوری زندگی میں کسی بت کے سامنے ایک بار بھی عبادت کے نیت سے سر نہیں جھکایا، ایک بار بھی ابو بکر نے کسی غیر خدا کو سجدہ نہیں کیا۔ بچپن کے زمانے میں آپ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پکڑ کے لے گئے بت خانے میں، ایک بہت بڑی مورتی کے سامنے کھڑا کر دیا کہ سجدہ کر، اتنا کہہ کے خود باہر نکل گئے۔ جب وہ باہر نکلے
حضرت ابو بکر صدیق نے اس بتخانے میں مورتی کو مخاطب کیا اور کہا اگر تو خدا ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دے، اگر تو خدا ہے تو میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دے، اگر تو خدا ہے تو میرے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، مجھے لباس دے، اگر تو خدا ہے تو اب میں تجھے مارنے لگا ہوں، اپنی حفاظت فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ توڑ کر اسے زمین پہ گرا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کے والد اندر تشریف لائے، یہ کیا کیا تم؟ عبادت کرنے لایا تھا، تم نے اپنے خدا کو توڑ دیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جس کو بندے توڑ دیں وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنی حفاظت نہ کرے وہ اس کائنات کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ خدا وہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، خدا وہ ہے جو ذرے ذرے کا مالک ہے، خدا وہ ہے جو قطرے قطرے کا مالک ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے اشارے کے بغیر کائنات کے اندر پتا بھی نہیں ہل سکتا، خدا وہ ہے کہ جس کے اشارے کے بغیر کائنات کے اندر ایک ذرہ اپنی جگہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے، کائنات کو کھلانے والا بھی ہے، کائنات کو پلانے والا بھی ہے۔ یہ بے جان جسے لوگ اپنے ہاتھوں سے تراش کر کسی خالی جگہ میں رکھ کے اپنی عبادت گاہ سمجھ لیتے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد لے کے گئے آپ کی والدہ حضرت ام الخیر کے پاس، اور کہا معلوم ہے تمہارے شہزادے نے آج کیا گل کھلائے ہیں؟ کیا کیا ہے؟ تمہارے شہزادے نے بتخانے میں جا کے ایک خدا کو توڑ دیا ہے۔ ان کو ہنسی آئی، وہ مسکرائی، فرمانے لگی میرے بیٹے سے ان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے زبردستی مت کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم جب ابو بکر صدیق پیدا ہونے والے تھے تو میں نے ایک آسمان سے آنے والی آواز کو سنا تھا کہ تمہارے لیے بشارت ہو، یہ پیدا ہونے والا ایسا ہے کہ جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہوگا اور یہ آنے والے آخری نبی کا دوست ہوگا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ تمہارے کہنے پر مورتیوں کو سجدہ ہرگز نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے، مالدار تھے، اللہ نے بڑی دولت عطا فرمائی، تاجر تھے، کپڑے کی تجارت فرماتے تھے۔ مکے کی سرزمین پر بڑے لوگوں میں، رئیس لوگوں میں، مالدار لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ کوئی بھی ایسی محفل نہیں تھی، کوئی بھی مشورے کی کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حاضری نہ ہوتی ہو، کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا مکے میں کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق موجود نہ ہوتے ہو۔ اتنی عزت والے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بڑا نوازا تھا، بہت زیادہ دولت تھی، لیکن اس زمانے میں بھی جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس زمانے میں بھی ان کے مزاج میں نرمی تھی، وہ محبت کرنے والے تھے، وہ ملنسار تھے، بااخلاق تھے، کردار ان کا بڑا عالیشان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جس زمانے میں وابستہ ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کو جانتے ہو اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ ایک بہت بڑا اختلاف جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آج تک شیعہ حضرات اور یہ رافضی خارجی چلاتے چلے آ رہے ہیں، وہ وہی اختلاف ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ حضور کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، ابو بکر صدیق نے زبردستی خلافت کو چھین لیا تھا۔ آج تک یہ شیعہ لوگ اس چیز کا نعرہ لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ سمجھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام یہ ہے، معراج کی رات جب حضور معراج میں گئے، ہم نے آپ نے سنا ہے کہ کنڈی ہلتی رہی اور بستر گرم رہا، اور میرے نبی معراج سے واپس آئے، اور آنے کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو بتایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، بیت المقدس کو دیکھا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، میں نے ساتوں آسمان کا سفر کیا، منا فتح اللہ کا سفر کیا، دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کی ہیں، اور اس کے بعد میں قرب خاص میں پہنچا ہوں، اللہ کا دیدار کر کے آیا۔ اب جانتے ہو دشمنوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو سکتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ محمد
کسی زمانے میں فلسطین نہیں گئے بیت المقدس میں، اگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد اقصی میں فلسطین میں نماز پڑھائی ہے، تب تو انہیں مسجد کے حوالے سے پتہ ہوگا۔ ان سب نے مل کر حضور سے سوالات کیے، اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں، فلسطین گئے تو یہ بتائیے کہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں، مسجد کے گنبد کتنے ہیں، مسجد کی الگ الگ محراب کتنی ہیں۔ اب یہ بہت عجیب سوال تھا اس زمانے میں، جب پوچھا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ نماز کے وقت میں یہ تو نہیں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں محراب کتنی ہے، مسجد میں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، مسجد کے فرش کی کنڈیشن کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے آپ کے ذہن میں نارمل نہیں آتی ہیں چونکہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ مکے والوں نے بالکل عجیب سوال کیا، اللہ کی رحمت دیکھو، پروردگار عالم نے بیت المقدس کو اٹھا کے مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے کر دیا۔ میرے محبوب سارے پردے ہٹا دیے ہیں، جتنے سمندر تھے، جتنے درخت تھے، جتنی ہوائیں فضائیں تمہارے اور بیت المقدس کے بیچ میں تھی، ہم نے سب ہٹا دی ہے۔ بیت المقدس تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، یہ سوال کرتے چلے جائیں، تم جواب دیتے چلے جاؤ، تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہو جائے کہ ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے۔ جس زمانے میں سوال کیا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات کے جواب دے دیے، خاموش ہو گئے، کیا کر سکتے تھے؟ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا، ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست کا دعویٰ کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، نہیں مجھے نہیں معلوم ہے، تم بتاؤ کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہا تمہارے دوست کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اللہ کا دیدار کر کے آئے، بیت المقدس گئے، ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، سارے نبیوں سے ملاقاتیں کی، یہ ساری چیزیں بتاؤ کیا دماغ میں آنے والی ہے؟ کوئی انسان قبول کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ ناممکن ہے۔ مگر حضرت ابو بکر ان کی طرح نہیں تھے۔ نبیوں کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا، اے لوگو مجھے نہیں معلوم کہ میرے نبی نے کیا کہا ہے، مگر تم جو بتا رہے ہو کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ایک رات میں بیت المقدس گیا، آسمانوں کا سفر کیا، نبیوں سے ملا، اللہ سے ملاقات کر کے نمازیں لے کر آیا ہوں، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو وہ برحق ہے، کیونکہ میرے نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تصدیق یہ محبت تھی، یہ عشق تھا میرے نبی سے کہ اگر حضور کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی زمانے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے۔ ایک دن رات کے وقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، چاندنی رات ہے، بیٹھے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کو حضور کی گودی میں رکھ دیا۔ حضور بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ نے گودی میں سر رکھ دیا۔ گھر کے اندر کا واقعہ ہے، آسمان پر نظر پڑ گئی، آسمان پر تارے کھلے ہوئے تھے، بے شمار تارے تھے، کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ آسمان پر کتنے تارے ہیں۔ اچانک سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کہ جتنے آسمان پر تارے ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے آپ کی نظر میں کہ اس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان پہ تارے ہیں؟ غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذہن میں یہ بات رہی ہوگی کہ حضور میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے، چونکہ حضور اس امت میں سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت فرماتے ہیں، وہ پہلے مسلمان ہیں، بڑی قربانی دی حضور کے لیے، مذہب اسلام کے لیے۔ ان کے ذہن میں غالباً یہ رہا ہوگا کہ میرے والد کا نام آئے گا۔ یا رسول اللہ آسمان پر جتنے تارے ہیں، کیا دنیا میں کسی کی نیکیاں اتنی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پر تارے ہیں، میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں تو خیال تھا کہ میرے والد کا نام آئے گا۔ یا رسول اللہ میرے والد، یا رسول اللہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو میرے والد۔ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ
تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. تیرے والد کی ایک نیکی ابو بکر کی عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری. یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. جب مسلمان ہوئے تھے تو 40,000 درہم 40,000 درہم سونے کے سکے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تھے. ایمان لانے کے بعد انہوں نے ساری دولت سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. یا رسول اللہ اب یہ میرا نہیں ہے چونکہ اللہ نے اس کائنات کے ہر ذرے کو آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا. میں بھی آپ کا ہوں, میرا مال بھی آپ کا ہے. یا رسول اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہو یا رسول اللہ انہیں آپ عطا فرما دیجیے. 40,000 درہم. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک زمانے میں جنگ ہونے والی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اے لوگوں اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے. لوگ دوڑتے ہوئے اپنے گھروں پہ چلے گئے مال لینے کے لیے. ہر انسان اپنی طاقت کی بنیاد پر مال تلاش کرتا اور لے کے آنے لگا. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آج میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ زندگی میں آج تک تو میں کبھی ابو بکر سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں آگے نہیں نکلا ہوں, لیکن اس زمانے میں میرا کاروبار ذرا بہتر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل میرے پاس مال تھوڑا سا ابو بکر سے زیادہ ہے. شاید آج یہ پہلا موقع ہے کہ میں ابو بکر سے مال دینے میں آگے نکل جاؤں گا. گھر گئے, اپنے مال کا حساب لگایا اور حساب لگانے کے بعد میں پورا آدھا مال یعنی جتنا ان کے پاس تھا وہ سارا جمع کیا, اس کا آدھا پورا مال حساب لگا کر لے کر آئے, مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا. یا رسول اللہ حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ آج ابو بکر مجھ سے پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ میں نے اپنا پورا آدھا مال, ایک بہت کمال کی بات ہے یہ آدھا مال میرے پاس آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے, گھر ہے, پراپرٹی ہے, مال ہے, بینک بیلنس ہے, وہ پورا آدھا مال اللہ کی راہ میں دینا بہت بڑی اور بہت کمال کی بات ہے. عمر فاروق اعظم آدھا مال رسول اللہ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا میرے نبی کے. یا عمر کتنا لائے ہو کہ یا رسول اللہ آج تو پورا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں. دنیا نے دیکھا, دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ ایک دیوانہ سامنے سے چلتا ہوا چلا آ رہا ہے, جھومتا ہوا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنے والا ضرور کوئی نہ کوئی کمال کرے گا, یہ آنے والا ضرور کوئی نہ کوئی مثال قائم کر دے گا. چونکہ وہ پہلے بھی جانتے تھے ابو بکر ہے, وہ پہلے بھی جانتے تھے ابو بکر کی محبت کو, وہ پہلے بھی جانتے تھے ان کے عشق کو, وہ پہلے بھی ان کے عشق اور محبت کی داستانیں سن چکے تھے. وہ جانتے تھے کہ دیوانے تو کچھ الگ ہی کمال کرتے ہیں, دیوانے کا مزاج تو کچھ الگ ہی ہوا کرتا ہے, دیوانوں کا انداز تو کچھ الگ ہی ہوتا ہے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیق سے دیوانہ نہ کہنا, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانہ مال لے کے آ جاتا ہے. لوگ حیران ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو, کچھ گھر پہ چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ لانے والے جتنے بھی ہیں کوئی 10% لایا ہے, کوئی 20% لایا ہے, کوئی 40% لایا ہے, سب سے زیادہ مال عمر لائے ہیں, پورا آدھا 50% مال دین کے لیے لائے ہیں. ابو بکر تو کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا چھوڑ کے آتا, دنیا کی دولت چھوڑ کے آتا, یہ فانی ہے, مٹنے والی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے موت کا فرشتہ کب میرے دروازے پہ آ جائے, مجھے نہیں معلوم کب موت کا فرشتہ میرے دروازے پہ دستک دے. یہ دنیا کی دولت فانی ہے, مٹنے والی ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی اوشاق پر نازا نہ ہو, اس طرح بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک شان مصطفیٰ اور پنجتن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آپ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا.
یا رسول اللہ میں چھوڑ کے کیا آتا؟ دنیا کی دولت چھوڑ کے آتا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں۔ یا رسول اللہ چھوڑ کے آتا تو کیا آتا؟ میں نے آپ کی مبارک زبان سے سنا ہے، آپ جب بھی نماز میں یا جب بھی خطبے میں، جب بھی محفل میں یا جب بھی جلسے میں سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے کانوں میں سے سنا ہے آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں اے لوگوں یہ دنیا مٹنے والی ہے، یہ مال مٹنے والا ہے، خاندان مٹنے والے ہیں، عزتیں مٹنے والی ہیں، شہرتیں مٹنے والی ہیں، پاور مٹنے والا ہے، بینک بیلنس مٹنے والا ہے، ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ موت کا فرشتہ جب ہمارے دروازے پہ آگے دستک دے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ خاندان کام آئے گا، نہ بزنس کام آئے گا۔ اے لوگوں اللہ کے دین کے لیے اگر ضرورت پڑے دولت کو قربان کر دو، اس لیے کہ جو اپنے ہاتھوں سے دے کے جاؤ گے قیامت کے میدان میں وہ کام آ جائے گا۔ جو چھوٹ گیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کیا چھوڑ کے آتا؟ یا رسول اللہ میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا ہوں، جو کچھ تھا میرے پاس میں سب لے کے آ گیا ہوں، اپنے گھر پہ اللہ و رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے گھر پہ میں اللہ و رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، اور یا رسول اللہ اس کے علاوہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سارا لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں آج کی تاریخ میں مجھے یقین ہو گیا کہ زندگی کے کسی موقع پر ابو بکر سے نیکی میں آگے نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاف حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں حضور کے چچا ابو طالب کے بیٹے عقیل نے کچھ گستاخی کی، حضور کے چچا صاحب بھائی نے کچھ الٹے سیدھے جملے حضرت ابو بکر صدیق کو کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خاموشی سے سن لی، لوٹ کے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ چونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا رشتہ میرے نبی سے بڑا قریب سے ملتا ہے، حضور کے خاندان کی بنیاد پر، حضور کے رشتے کی بنیاد پر، حضور کے معاملات کی بنیاد پر۔ انہوں نے لوٹ کے جواب دے دیا، حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ یا رسول اللہ عقیل نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرمایا، اور لوگوں کو جمع فرمانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میرے لیے جو ابو بکر ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں جب میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ ایک ہے، جس زمانے میں نے اعلان کیا تھا اللہ کے ایک ہونے کا، اس زمانے میں عالم یہ تھا کہ تم سب کے دروازے میرے لیے بند تھے، اس مکے میں ایک دروازہ کھلا تھا، وہ دروازہ ابو بکر کا تھا۔ میں نے جس زمانے میں اعلان نبوت کیا تھا، اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو تم سب نے مل کر اپنے مال کو تجوری میں چھپا لیا تھا، مگر ایک تجوری کھلی تھی اسلام کے لیے، وہ تجوری ابو بکر کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا گھر بھی آپ کا ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے، یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ جہان بھی آپ کا ہے۔ اے لوگوں خبردار خبردار، میرے دوست ابو بکر کو تکلیف مت دیا کرو، ابو بکر کو تکلیف ہوگی تو محمد کے دل کو تکلیف ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا اندازہ آخری زمانے میں تو بہت اچھے انداز میں لگایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کا وقت ہوا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، کافی تاخیر ہوئی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ لوگ مسجد میں نماز کے انتظار میں، رات ڈھلنے لگی ہے، لوگ دن بھر کام کر کے آتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کے لیے اگر آپ تشریف نہ لے جائیں بیماری کی وجہ سے تو یا رسول اللہ کسی کو حکم دے دیں، کیونکہ آج تک کسی نے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھائی۔ کون کھڑا ہوگا حضور کے سامنے؟
کون کھڑا ہوگا حضور کے مصلی پر؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کسی کو حکم دے دیں، یا رسول اللہ کسی کو حکم دے دیں نماز کے لیے۔ صحابہ کرام بیٹھے، بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اندازہ لگائیے، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ وہ اس وقت حضور کے پاس موجود نہیں تھے۔ اب جب موجود نہیں تھے، دوسرے صحابہ کرام ہیں، صرف نمازی تو پڑھانی ہے، نماز بھی پڑھانا ہے، اور حضور کے تمام صحابہ الحمدللہ اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہیں، ان میں سے ہر شخص اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے جبریل امین وحی لے کر آئے، جن کے سامنے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن کو چمڑے پر لکھا ہو، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر پر قرآن کو لکھا ہو، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بارگاہ میں رہ کر بحیثیت استاد جنہوں نے حضور سے پڑھا ہو، جو حضور کے شاگرد ہو، ان کے علم اور کمال کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے۔ ان میں سے ہر شخص یہ مقام رکھتا تھا کہ وہ مصلی میں جا کے نماز پڑھا دے، مگر میرے نبی نے فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، اے لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ لوگ موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، بڑے بڑے علم والے، فقاہت والے موجود ہیں، عشق والے، مگر میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر سے جا کے کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھا دے۔ حضرت عائشہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ ابو بکر کیسے نماز پڑھائیں گے آپ کے مصلی پہ؟ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ کی طبیعت کے بارے میں سن کے رونے لگ جاتے ہیں، جب یہ سنیں گے کہ میرے آقا کی طبیعت علیل ہے، مصلی پہ نہیں آ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ وہ تو رونے لگیں گے، نماز کیسے پڑھائیں گے؟ میرے نبی نے دوبارہ فرمایا جاؤ جاؤ ابو بکر سے کہو جا کے نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر سے جا کے کہا گیا، لیکن تلاش کیا گیا، اس وقت میں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا ہے عمر نماز پڑھانی ہے، ابو بکر تو ہے نہیں، نماز کا وقت ہے، آپ چل کے پڑھا دیجیے۔ بڑھنے لگے عمر، تو میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، آج اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے لیے راضی نہیں، کسی اور کے لیے راضی نہیں ہے۔ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضور کے مصلی پہ نماز پڑھائی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا زندگی میں، حضرت ابو بکر صدیق نے جب نماز پڑھائی، چونکہ حضور کہیں تشریف لے گئے تھے، نماز کا وقت ہوا، لوگ بیٹھے تھے، نماز پڑھائی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ میرے نبی عین حالت نماز میں تشریف لے آئے۔ اب سچویشن بڑی عجیب تھی، ابو بکر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو نہ پھر سے ادا ہو۔ وہ جانتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو۔ حضور آئے پیچھے سے، ابو بکر مصلی میں ہے، نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں۔ صحابہ اکرام نے جیسے ہی حضور پہ نظر پڑی، انہیں سمجھ میں آ گیا کہ حضور آ گئے۔ اب جب حضور کو دیکھا، خیال آ گیا حضور کا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو بجانا شروع کر دیا، ہاتھ پر ہاتھ کو مارنا، چونکہ حالت نماز میں بول نہیں سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ کو مارنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ہم اور آپ تو ہاتھ پہ ہاتھ بھی نہیں مار سکتے، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع کیا۔ کیوں کیا ہاتھ پہ ہاتھ مارنا شروع؟ تاکہ ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، یہ صحابہ حالت نماز میں ہیں، نیت باندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی ہے، حالت نماز میں ہے، پیچھے اس امام کے ہے، منہ میرا کعبہ شریف بھی ہے، یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، مگر نبی کے خیال کی بنیاد پر ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کی نماز میں
مصطفیٰ کا خیال آ گیا. دنیا میں کچھ لوگوں نے کہا تھا حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہو. ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں. کتابوں میں بھی لکھا، ان کی کتابیں بھی موجود ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی. ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نماز میں نبی کا خیال نہ آئے وہ نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز لانے والے تو میرے نبی ہیں. ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب ہم التحیات کا بیٹھیں اور کہیں السلام علیک ایھا النبی، نبی پر سلام بھیجیں اور نبی کا خیال نہ آئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ صحابہ اکرام نے ہاتھ مارا. ابو بکر سمجھ گئے. شروعات میں تو توجہ نہیں دی، کیونکہ صحابہ اکرام بڑا منہمک ہو کے نماز پڑھتے تھے، دنیا سے تعلق ختم کر. لیکن جب ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کی آواز تیز ہوئی تو ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ حضور آ گئے. فوراً حالت نماز میں ابو بکر صدیق مصلی سے پیچھے ہٹے. حالت نماز میں ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹے. میرے نبی نے اشارہ بھی کیا ابو بکر نماز مکمل کرو، لیکن ابو بکر حضور کی ادب کی وجہ سے یا رسول اللہ کون ہے اس کائنات میں جو آپ سے آگے چلے، آپ اس کے پیچھے ہو جائیں؟ اللہ نے کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ کائنات آپ کے پیچھے چلے، آپ پوری کائنات کے امام ہیں. ابو بکر حالت نماز میں نبی کے چہرے کو دیکھ کے پیچھے ہٹ گئے، صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. میرے نبی مصلی کا تشریف لائے، امامت کی نیت کی میرے نبی نے، نماز کو مکمل کیا اور نماز کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر کیا ہوا کہ تم نے بیچ نماز میں قدم پیچھے ہٹا دیے، آگے مجھے بڑھا دیا؟ یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے عمر کی ابو بکر کی کہاں مجال ہے کہ وہ آپ کے آگے کھڑا ہو جائے؟ یہ تو میری محبت کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ تو میرے عشق کو گوارا ہی نہیں ہے. آپ اندازہ تو لگائیے. اب اس انداز میں نماز ہوئی، لوگوں نے تالیاں بجائیں، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارے. ابو بکر مصلی سے پیچھے ہٹے، ہٹ کے مقتدی کی صف میں آ گئے. رسول آگے بڑھے. بیچ نماز میں میرے نبی نے امامت کی نیت کی اور اس کے بعد نماز مکمل ہوئی. مگر کسی حدیث میں نہ ملے گا کہ نبی نے نماز دہرائی ہو، صحابہ اکرام نے نماز کو دہرایا ہو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے نماز میں کسی دنیا دار کا نہیں، مدینے کے تاجدار کا خیال آیا ہے، اللہ کے محبوب کا خیال آیا ہے، فخر دو جہاں کا خیال آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق کو امام بنا دیا. اب جب حضور کا وصال ہوا، حضور کے وصال کے بعد اختلاف ہو گیا، لیکن وہ اختلاف ہمارے اختلاف کی طرح نہیں تھا. ہمارے اختلاف کی طرح نہیں تھا. لڑائی اور جھگڑے، دلوں میں کینے اور بغض ہو جاتے ہمارے اور آپ کے اختلاف میں. وہ صحابہ اکرام کا اختلاف تھا، ان کا یہ والا اختلاف بالکل بھی نہیں تھا. بات یہ تھی کہ حضور نے وصال فرما لیا. اب حضور کا جانشین، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا لیڈر کون بنے گا؟ انصار نے کہا لیڈر ہم بنیں گے. اس لیے کہ جب مکے والوں نے حضور کو اور حضور کے جانشینوں کو نکالا تھا، راتوں رات ہجرت کر کے آئے تھے، تو جگہ ہم نے دی تھی، مدد ہم نے کی تھی، گھر ہم نے دیے تھے، استقبال ہم نے کیا تھا، ساری ذمہ داریاں ہم نے اٹھائی تھی. اس لیے اس بات کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ خلیفہ انصار میں سے کوئی ہو. مہاجرین نے اپنی دلیل دی، اے لوگوں ہم اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ یہ مقام ہمیں ملے، اس لیے کہ ہم نے حضور کی محبت میں اپنے گھر اور خاندان چھوڑے تھے، کاروبار چھوڑے تھے، کھجور کے باغات چھوڑے تھے. ہم مدینے میں مالدار تھے رئیس، مکے میں مالدار تھے رئیس تھے، مگر حضور کی محبت میں ہجرت کر کے آگے تو مکے مدینے میں ہماری کنڈیشن ایک فقیر کی تھی، محتاج تھے ہم ایک ایک روٹی کے لیے. یہ دور ہم نے حضور کی محبت میں گزارا. لہذا سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کا جانشین اور حضور کا جانشین بنایا جائے، مسلمانوں کا لیڈر. یہ بات چل رہی تھی. صحابہ اکرام بڑے بڑے موجود ہیں. اس زمانے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت پاورفل جملہ ارشاد فرمایا. وہ جملہ آج بھی
تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے لوگوں کیا تم اس بات پر گواہ نہیں ہو کہ میرے نبی نے ابو بکر کو اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم گواہ ہیں. کیا تم گواہ نہیں ہو کہ حضور نے تمام صحابہ اکرام کی موجودگی میں کسی اور کو اپنے مسلح کا امام نہیں بنایا، ابو بکر کو ہی امام بنایا کئی وقت کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرے خلیفہ ابو بکر ہوں گے. حضور نے زبان سے کھلے الفاظ میں نہیں کہا، مگر حضور نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد اگر میری جگہ کو اصل حقدار سنبھالنے کا فوراً میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. میرے نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم بیچ میں آئے، لوگوں کو جمع کیا. حضرت ابو بکر صدیق سے کہا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. ہاتھ لیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا اے لوگوں، میرے نبی نے ابو بکر کو دین کا امام بنا دیا ہے، میں ابو بکر کو دنیا کا بھی امام ماننے کے لیے تیار ہوں. میرے نبی نے دین کا امام بنایا ہے، میرے نبی نے شریعت کا امام بنایا ہے، میرے نبی نے اسلام کا امام بنایا ہے ابو بکر کو. تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے انہیں دنیا کا امام ماننے کے لیے جب میرے نبی نے انہیں دین کا امام بنا دیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ دیا اور کہا سب سے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کر آپ کو رسول اللہ کا جانشین تصور کرتا ہوں، قبول کر لیتا ہوں، مانتا ہوں. حضرت عثمان غنی آئے، حضرت مولا علی مشکل کشا آئے. اب یہاں ذرا غور کیجیے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا حضور کے وصال کے بعد، حضرت ابو بکر کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر مقرر کرنے کا، یہ ایک گھر کے اندر بند بات نہیں ہے، یہ ایک حجرے کے اندر کی بات نہیں ہے، یہ چند لوگوں کے سامنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ میٹنگ ہنگامی میٹنگ تھی. مجمع عام میں تمام لوگوں نے رائے دی اور سب کی رائے دینے کے بعد، کیونکہ اس وقت میں سب سے زیادہ عمر کے اعتبار سے بزرگ مشہور صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر صدیق تھے. سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ پاورفل، ماحول کو سمجھنے والے اور ماحول پر کنٹرول رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے. عمر کے اعتبار سے تجربے کار بھی تھے، ماہر بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کا بہت لمبا حصہ بھی گزارا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے کہا اے علی مجھے امید ہے کہ آپ امت میں بٹوارا نہیں ہونے دیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ اختلاف پیدا نہیں ہونے دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی محفل میں کہا اے ابو بکر میں خوشی سے آپ کے اس منصب کو قبول کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہم میں سے کوئی شخص آپ کی خلافت سے اختلاف نہیں کرے گا. انہوں نے کہا تھا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک. اے ابو بکر آپ کو رسول اللہ نے آگے بڑھایا ہے، تو اس کائنات میں کون ہے جو آپ کو پیچھے کر دے کہ رسول اللہ نے جسے آگے بڑھایا ہو؟ آپ اندازہ لگائیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اور ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی جو خلافت ہے حضور کے بعد ابو بکر، ان کے بعد فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی اور ان کے بعد مولا علی. بہت بڑی حکمت تھی. اگر سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی بن جاتے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال، آپ کا وصال ان تینوں خلیفاؤں کے بعد میں ہوا. اگر سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی بنتے تو ان تینوں کے زمانے میں وہ زندہ رہتے اور وہی خلیفہ رہتے تو یہ تینوں لوگ خلافت سے محروم ہو جاتے. اسی لیے انداز یہ ہوا کہ جس کو پہلے موت آنی تھی اللہ نے اسے پہلے خلیفہ بنایا، جس کو ان کے دوسرے نمبر پر انتقال کرنا تھا
انہیں دوسرا خلیفہ بنایا. جن کو تیسرے نمبر پر انتقال کرنا تھا انہیں تیسرا خلیفہ بنایا, اور جن کو سب سے آخر میں انتقال کرنا تھا انہیں چوتھے نمبر پہ اللہ نے خلیفہ بنایا, تاکہ حضور کی نعمت سے یہ چاروں لوگ محروم نہ رہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کی کرسی کو سنبھالا, جب خلیفہ ہوئے, تو خلافت کے بعد آپ نے تقریر فرمائی, اے لوگو اگر میں حق فیصلے کروں تو قبول کر لینا, اور اگر تمہیں ایسا لگے کہ میرے کسی فیصلے میں قرآن اور حدیث سے مطابقت نہیں ہو رہی ہے یا رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو ایسے عالم میں مجھے وہیں روک دینا, اس لیے کہ میری مرضی خواہشات نفسانی کی تکمیل نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی شریعت کا فروغ مقصود ہے کہ مجھے اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین پہنچانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ یہ سمجھ لیجئے قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا. قرآن کے یہ جو 30 پارے آج ایک جگہ ہمیں نظر آتے ہیں, ایک جلد میں نظر آتے ہیں, یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صدارت میں جمع ہوئے. حضور کے وصال کے بعد بہت سارے فتنے اکٹھے ہو گئے. کچھ لوگوں نے زکات دینے کا انکار کر دیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ نبی تو اب دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ نے نبوت ہماری طرف ٹرانسفر کر دی ہے, ہم نبی ہیں. نبوت کا فتنہ الگ تھا, اسلام سے مرتد ہو جانے والے لوگوں کا فتنہ الگ تھا. کچھ لوگ اسلام سے ڈر گئے. کچھ لوگوں کا فتنہ یہ تھا کہ انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا کہ ہم نماز کو پڑھیں گے مگر زکات دینے کا ہم نے عہد حضور سے کیا تھا, اب حضور کا وصال ہو چکا ہے لہٰذا ہم اب زکات نہیں دیں گے. ایک وقت میں چاروں طرف سے فتنے اٹھے حضور کے زمانے میں, مگر سلام ابوبکر صدیق کی ذات کو کہ جنہوں نے مدینے کی سرزمین پر اعلان کیا تھا, اے لوگوں اگر حضور کے زمانے میں کوئی زکات کے نام پر اگر اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا تو میں اس سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ وہ رسی وصول نہ کر لوں, کیونکہ زکات اللہ کا حکم ہے, زکات مصطفیٰ کی شریعت کا حکم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شریعت جیسا دین لے کر آئے ہیں ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے 63 سال کی زندگی عطا فرمائی. حضور کی کتنی؟ حضور کی 63 سال, اور ابوبکر صدیق کی یہ محبت ہے, یہ انتہائی درجے کی محبت ہے, اس سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی کوئی. کہ یہ صحابہ اکرام دعا کرتے تھے, یا رسول اللہ ہمیں اس دنیا سے حضور کے انتقال سے پہلے, حضور کے وصال سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینا, ہم دنیا میں ایک دن بھی ایسا دن زندہ رہنا نہیں چاہتے ہیں کہ جس دن ہماری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نہ ہو, ہم اس دن دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر کی محبت کی انتہا ہے یہ کہ 63 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا. آپ کے وصال کی وجہ کتابوں میں ہے کہ آپ نے پیر کے دن غسل فرمایا, اور غسل کی وجہ سے آپ کو سردی اور بخار ہوا, اور وہی بیماری آپ کی بڑھتی رہی اور اس کے بعد آپ نے چند دن کے بعد انتقال فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے وصال سے پہلے اس صحابہ اکرام کو بلا کر مشورہ کیا تھا, اے لوگوں میری موجودگی میں تم کسی ایک آدمی پر اتفاق کر لو کہ میرے بعد جانشین کون بنے گا, تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو. چونکہ یہ زمانہ اب حضور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے, حضور سے جتنا قریب تھا لوگ اتنے زیادہ نیک تھے, زمانہ جتنا زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا اتنے زیادہ لوگوں میں برائیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. میرے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں سے کہا, اے لوگوں یہ بتاؤ, تنہائی میں بلا کے, اے لوگوں یہ بتاؤ عمر کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اے لوگوں میرے بعد اگر عمر کو تمہارا جانشین بنایا جائے تو تمہاری کیا رائے ہے. لوگوں نے کہا عمر کو جانشین بنائیں گے. ان کے مزاج کی سختی کا عالم یہ ہے کہ لوگ ان کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, لوگ ان کے نام سے کانپ جاتے ہیں. اگر آپ ان کو جانشین بنا دیں گے تو نظام کیسے چلے گا.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی جو سختی ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے ہے۔ اگر کوئی دین کے قانون کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اسلام کے قانون کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی مصطفیٰ کی شریعت میں شبہون مارنے کی کوشش کرتا ہے تو عمر کو جلال آ جاتا ہے۔ اور اگر عمر کے دل کی نرمی کو دیکھنا ہے تو رات کی تنہائی میں جا کے دیکھ لو، مسجد نبوی میں عمر ہے، رات کو سجدے میں سر رکھے اللہ کے سامنے روتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، ایک پروردگار عالم قیامت کے دن عمر کو رسوا نہ کرنا، عمر کو ذلیل نہ کرنا، عمر کمزور ہے، عمر کا دل کمزور ہے، اے اللہ عمر سے زندگی میں جو گناہ ہوئے، جو خطائیں ہوئی ہیں تو اپنے کرم سے معاف کر دینا، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، چونکہ عمر کا دل بہت کمزور ہے۔ یہ عمر فاروق اعظم ہے کہ جب اذان ہونے لگتی، کانوں میں اذان کی آواز آتی تو ان کا جسم کانپنے لگتا، آنکھوں سے آنسو نکلتے، اتنے آنسو نکلتے کہ عمر فاروق اعظم کی داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں کی وجہ سے۔ کسی نے پوچھ لیا، اے عمر تمہارا عالم یہ ہے کہ تمہارے نام کو سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، مگر تم کس سے ڈرتے ہو کہ جب بھی کانوں میں تمہارے اذان کی آواز آتی ہے تو فوراً تمہارا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تمہاری داڑھی تر ہو جاتی ہے، آخر کس سے ڈر ہے تمہارے لیے، کس سے ڈرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے تو مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے، اے عمر اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ کو جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ کے سامنے مسجد میں جا کے سجدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب کہ وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتا ہے، وہ اللہ کے سامنے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس کی گفتگو کو سن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں جب مسجدوں میں آیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا کرو تو دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے اپنا تعلق کم کر دیا کرو، دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے ریلیشن کم کر دیا کرو۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، نیت باندھ لو، سجدے میں سر رکھ دو تو تم یقین کرو اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، اللہ تمہارے حالات کو جان رہا ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ سجدے کیا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ اگر سجدے کرو گے تو اللہ تمہاری دنیا بھی کامیاب فرما دے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی کامیاب فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔